دعا کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 33. ٹھیک ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 33. مغفرت رکو ابھی ہے نا، پہلے یہ آیت کر لیتے پھر میں انشاءاللہ ڈالتی. ہاں دیکھو یہ جو آیت ہے نا، یہ والی آیت ایکچولی میں ایک واقعہ ہو گیا تھا، اس کے مطلب پس منظر میں نازل ہوئی ہے. وہ یوں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عقل اور قریبنا ایسا ایک دو قبیلے تھے. اس کے لوگ مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیعت لیے اور مدینہ میں رکے. اب مدینہ میں رکے تو کیا ہوا کہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی. ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں اور سے آئے، پانی نہیں لگا تو وہاں کی ہوا ان کو سوٹ نہیں کی، تو وہ لوگ ان کی طبیعتیں خراب ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے سے باہر جاؤ اور فی الحال جگہ کے جو اونٹ ہے وہاں کا دودھ اور گوشت وغیرہ کھاؤ گے نا تم انشاءاللہ کیور ہو جاؤ گے، جلدی تمہاری طبیعتیں ٹھیک ہو جائے گی. تو وہ مدینے کے باہر گئے اور وہ ایک اونٹ تھا، مطلب کسی کے گھر ٹھہرے ہوں گے تو وہ اونٹ کا گوشت کھایا، دودھ پیا تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. اب ان لوگوں نے سوچا کہ یہ اونٹ کا جو گوشت وغیرہ ہم لوگ کو سوٹ کر رہا ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس کا جو مالک ہے اس کو قتل کیا اور اونٹ لے کے بھاگ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ جا کر ان کو پکڑ کے لے کے آؤ. وہ لوگ جو تھے ان لوگوں کو پکڑ کر لے کر آؤ. اس کو قتل کیا نا، ناحق قتل کیا، یعنی کہ ایک جو شخص فیور کر رہا ہے تمہارا، تم اس کو قتل بھی کر رہے ہو، تو وہ قتل کر کے اور پھر چوری بھی کر کے بھاگ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا اور پھر ان لوگوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کہ قصاص کے طور پر کہ ان کے مخالف ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا، اس کا ہاتھ پیر مخالف سے کاٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا قتل مطلب کیسے کروایا کہ جو مخالف اپوزٹ سائڈ کا، یعنی کہ رائٹ ہینڈ ہے تو لیفٹ لیگ کٹوا کر پھر دھوپ میں ڈال دیا، اس کو بھی دھوپ میں ڈال دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دھوپ میں ڈال دیا اور پھر یہ لوگ اسی میں مر گئے. تو اسی کے ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین، انما در حقیقت بے شک، ٹھیک ہے صرف کچھ بھی تینوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں نا، در حقیقت بے شک یا صرف. انما در حقیقت بے شک، جزاء الذین، جزا یعنی بدلہ، الذین ان لوگوں کا، در حقیقت بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا سب، وہ سب، حربا، ہر ورڈ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے اگر کسی کو یاد ہو تو، سود کی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا، ہاں ربا کی آیتوں میں پڑھا تھا. ہاں تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا کہ جو سود کھاتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، حربا، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، ٹھیک ہے حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ. در حقیقت بے شک جزا بدلہ ان لوگوں کا وہ سب جو جنگ کرتے ہیں، کس سے، اللہ سے، ورسولہ، اور رسول ہو اس کے رسول سے، یعنی اور اللہ اور اس کے رسول سے جس نے جنگ کی، ٹھیک ہے. وَيَسْعَوْنَا، اور یا یتان کا یا ہے، یا وہ، واؤنون سب، وہ سب، سعی کرنا، سین عین یا سعی یعنی کوشش کرنا، اور وہ سب کوشش کرتے ہیں، فی الارضی فسادن، فی میں، الارضی زمین، فسادن فساد کرنے کی، کس میں، زمین میں جو فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ابھی ہم نے جو واقعہ دیکھا تو زمین میں فساد پھیلانا ہی ہوا نا، کہ ناحق کسی کی جان کو قتل کیا
اور پھر کیا کیا, اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چھیڑ دی, ٹھیک ہے. ان یقتلوا, اب ان کی جزا کیا ہے, اب جزا یہاں پر بتا دی جا رہی ہے, ان کے یقتلوا او یصلبوا او تقطعوا ایدیہم. تو یہاں پر 3 سزائیں بتائی گئی. کیا ہے پہلی سزا, ان کے یقتلوا, یا یتان کا یا ہے, یا وہ, واو الف سب, قاف تالا قتل, ٹھیک ہے, قتل ڈائریکٹ قتل آ رہا ہے نا, لیکن تا کے اوپر بھی شد ہے, قتل قتلا, ایک ہوتا ہے قتلا, ایک ہوتا ہے قتلا, تو شدت آ گئی نا, یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دو ایسے لوگوں کے جو لوگ کیا کریں, اللہ کے رسول اور اللہ سے جنگ کریں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کریں. ان کے یا وہ, واو الف سب, قتلا, اور پیش اور زبر آ گیا تو مضارع کا پیسو ہے, تو وہ سب قتل کر دیے جائیں. ترجمہ آپ قتل کر دیے جائیں ہی کریں گے, لیکن ہم آپ کو اس کی انٹینسٹی بتا رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس نے کیا کیا ہے, اللہ کے رسول سے جنگ کی ہے اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے, کہ وہ سب قتل کر دیے جائیں. او کا مطلب یا, اور واؤ کا مطلب اور, ویری گڈ, او یا یصلبو, یا یتان کا یا ہے, یا وہ, واو الف سب, سواد لامبا, سلبا سلیب کو کہتے ہیں. سلیب کیا, ہاں سولی چڑھانا, سلیب کا مطلب ہوتا ہے سولی. جیسے کروسیفائی کرتے ہیں نا, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کروسیفائی کیا, لیکن یہ سلب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سولی پہ چڑھانا, کہ وہ یا تو قتل کر دیے جائیں, یا کیا کر دیے جائیں, سولی چڑھا دیے جائیں, او تقطع, او یا تقطع, تا یتان کا تا ہے, تا وہ, لیکن یہاں پر وہ کا ترجمہ کیوں آ رہا ہے, کیونکہ ایدی, ید کا پلورل ایدی, ید مطلب ایک ہاتھ, یدانی مطلب 2 ہاتھ, یدینی مطلب یدینی 2 ہی آئے گا نا, آنی اور اینی آ گیا تو 2, چاہے یدانی آ جائے چاہے یدینی آ جائے, ٹھیک ہے. آنی اینی لگا مطلب 2, اونا اینا لگا تو بہت سارا ہے نا, بہت سارا, جیسے ابھی پڑھا نا ہم نے اونا, تو اونا کا مطلب بہت سارا, اور آنی اینی لگ گیا تو 2. یاد رکھیں آپ لوگ, آنی اینی 2 کے لیے آتا ہے اور اونا اینا بہت سارے کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر ایدی کیونکہ فیمیل ہے نا, تو اسی لیے وہ کا ترجمہ آ رہا ہے. کیوں بروکن پلورل, بروکن پلورل کیسے بنتا ہے, ید, ہاں ہاں, جو جوڑی میں رہتے ہیں, جتنے بھی باڈی پارٹ جوڑی میں رہتے ہیں وہ سب فیمیل رہتے ہیں, اور جو باڈی پارٹ سنگل رہیں گے, جیسے ناک ہے نا, اور جیسے چن ہے, یہ سب سنگل ہے تو یہ میل رہیں گے, اور ہاتھ ہے, کان ہے, آنکھ ہے, جوڑی میں ہے, تو جتنے بھی جوڑی میں باڈی پارٹ وہ سارے فیمیل ہیں, اور جو سنگل ہے وہ ہے مطلب میل ہے. تو یہاں پر ایدی فیمیل ہے, اسی لیے تا کا ترجمہ وہ کریں گے, وہ ایک عورت ہے نا. ہم نے یتان پڑھا ہے نا, یا تا الف نون, یا کا مطلب وہ, تا کا مطلب تم یا پھر وہ, تم کس کے لیے, میل کے لیے, اور وہ الف مطلب میں, اور نون مطلب ہم, ویری گڈ. تو یہ یہاں پر تا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا, وہ, کیونکہ یہ فیمیل آ رہا ہے. ایگزیکٹلی, قلب کا قلوب ہو گیا نا, دل ایک ہی ہے لیکن وہ ورڈ جمع مکسر ہے نا, گاٹ اٹ, وہ دونوں الگ طریقے سے. اب یہ دیکھیں اس میں تو یہ جمع مکسر بھی ہے, اور دوسری بات بھی آ گئی اس کے اندر, کنفرمیشن ہو گیا. تو جمع مکسر آتے ہی آپ کو اس کو فیمیل رکھنا, ٹھیک ہے. او یا تا وہ قطع, آف توئیں این, قطع کا مطلب کاٹنا, ٹھیک ہے, قطع ٹکڑے کرنا, ٹھیک ہے. تا وہ قطع کاٹ دیں, کیا کاٹ دیا جائے, پیش اور زبر آ گیا, یہ بھی پیسو ہے, پیش اور زبر یہ بھی پیسو ہے, اور پیش اور زبر یہ بھی پیسو ہے. تو تینوں جگہ پر پیش اور, یقتلوا میں بھی, یصلبوا میں بھی, اور تقطعوا میں بھی, پیش اور زبر جب مضارع میں آ جائے یا تان والے ورڈ میں آ جائے تو آپ کو ترجمہ کیسا کرنا ہے, الٹا, کاٹ دیے جائیں, سولی چڑھا دیے جائیں, پھر قطع کر دیے جائیں. کیا قطع کر دیے جائے, ایدیہم, ایدیہم, ایدی مطلب ہاتھوں, کس کے, ہم ان کے ہاتھوں کو, کس کے ہاتھوں کو, جس نے فساد کیا ہے اور جس نے اللہ کے رسول سے جنگ کی ہے نا, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے. اور ارجلہم, ارجل, ہاں, رجلن کا پلورل ہے ارجل. اچھا یاد رکھے, 2 الگ الگ ورڈ ہے. رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد, آدمی, اور رجل کا مطلب ہوتا ہے پیر.
تو کنفیوز نہیں ہونا ہے. را کے اوپر زبر آ گیا مطلب مرد, اور را کے نیچے زیر آ گیا مطلب پیر. ٹھیک ہے, را کے نیچے زیر آیا مطلب پیر, اور زبر آیا مطلب مرد. ٹھیک ہے, تو رجل کا پلورل ہے ارجل. ارجل مطلب پیروں, اور ارجلو پیروں, ہم ان کے پیروں کو, ان کے ہاتھوں اور ان کے پیروں کو کیا کیا جائے, کاٹ دیا جائے. من خلافن, من سے, خلاف, خلاف کیسے, اپوزٹ سائڈ سے, یعنی کہ جو اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں اپوزٹ کو, آمنے سامنے. چلے ایک دم کامن اور ایک دم اسپیسیفائڈ لینگویج, آمنے سامنے سے, یعنی اگر سیدھا ہاتھ کٹ رہا ہے تو الٹا پیر کٹے گا, اور الٹا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو سیدھا پیر کٹے گا. تو ان کو اپوزٹ سائڈ سے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دیا جائے, یا پھر او ینفو, او یا ینفو نا, ہاں او ینفو, یہ بھی پیسو ہے نا, پیش اور زبر آ رہا ہے. یا وہ واو الف سب نون فا, یا نفی. نفی کا مطلب آپ لوگوں کو پتا ہے نا, جمع. نفی, جمع مطلب کوئی چیز کو جمع کرنا, ایڈ کرنا, اور نفی مطلب نکال دینا, تو نکال دیا جائے. یا وہ واو الف سب نون فا, یا نفی کر دی جائے یعنی نکال دیا جائے. من الارضی, من سے, الارضی زمین سے, یعنی کہ اس جگہ سے, جلا وطن, وہ ہم کامن لینگویج میں کیا کہتے ہیں اس کو, تڑی پار کرنا. ٹھیک ہے, ملک بدل تڑی پار. ٹھیک ہے, ایگزائل کر دینا. یا وہ واول سب نفی کر دیا جائے, یعنی کہ نکال دیے جائے, من الارضی زمین سے. چار چیزیں بتائی نا, پہلا یا تو قتل کر دیا جائے, یا پھر چولہے پر چڑھا دیا جائے, یا ٹکڑے, ہاں کہاں کیا چیز, مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دیا جائے, یا پھر ان کو ملک بدر کر دیا جائے, یعنی زمین سے نکال دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا, ذالک یہ, لہم لا لیے, ہم ان کے لیے, الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں, لام حرف جر ہے, یہ ان کے لیے خزیون. خزیون بہت مرتبہ آیا ہوگا نا یہ ورڈ, نہیں آیا, ذلت یعنی رسوائی, خزیون یعنی رسوائی. یہ ان کے لیے خزیون رسوائی ہے. کہاں ہے رسوائی, فی دنیا, فی میں, الدنیا, دنیا میں یہ رسوائی ہے کہ ان کو یہ سزا دی جائے گی چاروں میں سے. وَلَهُمْ, اور لا لیے, ہم ان کے لیے, فی الآخرتی, فی میں, آخرتی, آخرت میں, عذاب عظیم, عذاب ہے کیسا, بڑا. اور یہ الٹا پڑھیں گے کیوں, موصوف صفت ہے. کون سی ہے صفت اس میں, عظیم, عظیم صفت ہے, یعنی بڑا عذاب ہے. موصوف صفت کو بھی الٹا پڑھا جاتا ہے. ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے, چلیں ایک مرتبہ اور دیکھیں اس آیت کو. انما 2 منٹ کے لیے کھڑی رہی. انما در حقیقت, بے شک, جزا بدلہ, ہاں, انما بے شک, در حقیقت جزا بدلہ, الذین ان لوگوں کا, یحاربون, یا وہ وانو سب, حربا جنگ کرتے ہیں, وہ سب جو جنگ کرتے ہیں, اللہ اللہ سے, اور رسول ہوں اس کے رسول سے, ویسعون, اور یا وہ وانو سب سعی کرتے ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں, فی الارضی, فی میں, الارضی زمین میں, فسادن فساد کی. اب جزا کیا ہے, جن لوگوں نے یہ 2 کام کیے ان کی جزا ان کے. ٹھیک ہے, یہ جملہ یہاں کنیکٹ ہو رہا ہے. جزا یہ ہے کہ یقتلو, یا وہ واولی سب, قتلا قتل کر دیا جائے, یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, پیسے وے, او یا یسلبو, یا وہ واولی سب, صلبا سلیب چڑھا دیے جائیں, سولی چڑھا دیے جائیں, او تقطع, او یا تا وہ قطع, کیونکہ ایدی فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا, یا وہ قطع کر دیے جائے, کاٹ دیے جائے, ایدیہم, ایدی ہاتھ, ہم ان کے ہاتھوں کو, او اور ارجل پیروں, ہم ان کے پیروں کو, من خلافن, من سے مخالف سمتوں سے, ہے نا, مخالف سمتوں سے, اپوزٹ سائڈ سے, او یا ینفو, یا وہ واو سب نفی کر دیے جائیں یعنی نکال دیے جائیں, من الارضی, من سے, الارضی زمین سے,
ذالکا یہ لہم ان کے لیے خزیٌ رسوائی ہے فی دنیا دنیا میں، ولہم و اور لالیے ہم ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے، سب کے پاس ہے نا قرآن؟ ایک بار سرسری ہم پڑھتے ہیں. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، دیکھو. در حقیقت بدلہ ان لوگوں کا وہ سب جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اور وہ سب کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی کہ وہ قتل کر دیے جائیں، وہ سب قتل کر دیے جائیں، یا وہ سب سولی چڑھا دیے جائیں، یا وہ کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پیر مخالف سمت سے یعنی اپوزٹ سائڈ سے، یا وہ نفی کر دیے جائیں یعنی کہ نکال دیے جائیں زمین سے. یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. یعنی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایمان والوں کو بلا وجہ قتل کرتے ہیں، تو وہ ایسا کیا، اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ یا تو قتل کیا جائے یا پھر ان کو سولی چڑھا دی جائے. بالآخر یعنی یہ ہے کنکلوژن کہ ان کو یہاں سے کسی طرح سے دور کر دیا جائے، اس جگہ پر سے ختم کر دیا جائے، یا تو اوپر والا ٹکٹ دے دیا جائے یا باہر والا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اس زمین میں تم دکھائی نہ دو، اب چاہے وہ قتل کے ذریعے سے. ہاں، اور دنیا میں یہ ہے 4 عذاب، اور پھر یہ دنیا کی رسوائی ہو گئی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو کیا دیا جائے گا؟ بڑا عذاب دیا جائے گا. کلیئر ہے آیت؟ نہیں نجوانٹی کریں گے، رہ گئے تھے نا کل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 34. الا الذین تابوا. اب یہ یہاں پر ایک سزا بتا دی گئی، اور اللہ رب العزت ہمیشہ مہربانی والا معاملہ ضرور پیش فرماتے ہیں نا. تو کیا کہا؟ اللہ سوائے، ایکسپٹ، الذین ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے، تابو واو الف وہ سب جو تابا تا واو با توبہ توبہ کر لیں، وہ سب جو توبہ کر لیں، سوائے ان لوگوں کے وہ سب جو توبہ کر لیں، من قبلی، من حرف جر ہے، من سے، قبل یعنی پہلے، اس سے پہلے، ان کے، تقدیرو تا یتان کا تا ہے، تا تم واو الف سب، قدرا قدرت پالو یعنی پکڑ لو، قدرت پا لینا کسی کو پکڑ لینا ہے نا. تم قادر ہو جاؤ، تم سب قادر ہو جاؤ، علیہم اللہ پر، ہم ان پر قادر ہو جاؤ، ان پر قدرت پالو، سوائے ان لوگوں کے وہ سب جو توبہ کر لے اس سے پہلے کہ تم سب قادر ہو جاؤ، تم سب پکڑ لو ان کو، یا ان پر تم سب قادر ہو جاؤ. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، پھر واو الف تم سب، عین لام میم، علم رکھ لو یعنی جان لو، پھر تم سب جان لو، انا کہ اللہ، ہاں بے شک، کیا کہ بے شک اللہ، اللہ غفور الرحیم، غفور بخشنے والا، رحیم بڑا رحم فرمانے والا ہے. اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے، واولی کو سب جو توبہ کر لے، من سے قبل پہلے، ان کے تا تم واولی سب قدرہ قدرت پالو، قادر ہو جاؤ، علیہم ان پر، پھر واولی تم سب علم رکھ لو، جان لو، انا کہ اللہ، اللہ غفور بخشنے والا، رحیم بڑا رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت کا، جو آیت نمبر 33 کا ایکسیپشن یہاں بتا دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لے اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پالو. یعنی کیا؟ جیسے فرعون کا معاملہ ہوا تھا، اب جب کہ پورا ڈوبنے کو آیا تو کیا کہہ رہا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جب پوری سزا سنا دی گئی، سولی پر چڑھانے جا رہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ ارے ارے میں توبہ کرتا ہوں. نہیں، ہاں ان لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوایا تھا. ٹھیک ہے، جادوگروں کے نا، ہاتھ پیر کٹوا دیا تھا، پھر اس کے بعد سولی پر بھی چڑھایا تھا. تو یہاں پر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ پکڑ میں آنے سے پہلے پہلے اگر وہ اسلامی ریاست کی تابع داری کا اعلان کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک بندہ قتل کر کے رکے گا تو نہیں اپنی جگہ پر، فرار ہو جائے گا، تو فرار ہونے سے پہلے پہلے آ کے سرنڈر کر دو کہ میں جو ہوں کیا کرتا ہوں، میں اپنا اقبال جرم کرتا ہوں، اور میں آپ کی ریاست کے جو بھی قوانین ہے اس کو فالو کرنے کے لیے تیار ہوں، جو آپ کے لاز ہیں اس کو فالو کرنے کو تیار ہوں. تو پکڑ میں آنے سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تب تو ٹھیک، تب اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ایسے کو بخش دو. ادروائز ایسے نہیں کہ گردن پہ پوری چھری آ گئی تو اب کیا کہہ رہا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں.
تو آپ صلی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا تھا نا، جو خوارج لوگ تھے تو ان سے کیا کہا تھا کہ اگر تم اپنے عقیدے پر قائم ہو تو قائم رہو، لیکن زمین میں فساد مت کرنا. یعنی کہ جو تم کو فالو کرنا ہے فالو کرو، لیکن اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے تب میں تمہاری پکڑ کروں گا، لیکن تم اپنا کچھ بھی فالو کرتے رہو گے تب میں تمہاری پکڑ نہیں کروں گا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کا راستہ پھر بھی کھلا رکھا ہے. یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا گئے کہ اللہ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اور کیا کہا کہ اللہ تمہارا بخشنے اور رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب کہ جب تمہارے رب نے ایسے بندے کو بخش دیا پھر تم نہیں پکڑ کرو اس کو، یعنی کہ تمہارے رب نے اسے بخش دیا تو تم بھی کیا کر دو، ایسے بندے کو چھوڑ دو. اب ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دو کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کسی کا مال غصب کر کے بھاگا ہے، کسی کا ڈاکہ ڈال کے بھاگا ہے تو بولے ہاں بھائی وہ تو انجوائے کرو اس مال سے، نہیں، وہ ریٹرن کرو. ٹھیک ہے، وہ جس کا تم نے تلافی کرنی پڑے گی، معافی کے ساتھ ساتھ تلافی کرنی پڑے گی، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اس کا جرم معاف ہو گیا. ہاں مطلب کہ بھرپائی کرنی پڑے گی. جو تم لے کے بھاگے ہو، جو تم نے چوری کیا، جیسے وہ اونٹ لے کے بھاگ گئے تھے نا، تو وہ اونٹ تو تم کو ریٹرن کرنا پڑے گا کہ بھائی ہم کو تو شفا ہو رہی ہے تو لیے اونٹ ہی لے کے چلے گئے. اونٹ بھی لینے کا ایک طریقہ ہو سکتا تھا کہ تم اس کو پیسے دے دیتے یا مانگ لیتے، تو تم نے تو اس کو قتل ہی کر دیا اور پھر اس کے بعد اس کا اونٹ لے کے چوری کر کے بھاگ گئے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی اللہ تمہارا معاف کرنے کو تیار ہے، اگر کیا کر لے، وہ قادر آنے سے پہلے معاف کر دے. اور اللہ رب العزت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، لیکن تلافی اس کی ضروری ہے. چل ریپیٹ کریں. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اب ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ رب العزت. یا ایھا، اے، الذین، وہ لوگ جو آمنو، واولی کو سب امنا ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اچھا آمنو کا مطلب ایمان لائے ہو، آمنو ہوتا تو ایمان لاؤ، حکم ہو جاتا، آرڈر ہو جاتا. ویری گڈ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، اتقو اللہ، اتقو ڈرو، واولی تم سب، اتقا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، تم سب ڈرو اللہ سے. وابتغوا، اور واولی تم سب، باغین، یا بغا کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، سرچ کرنا. ٹھیک ہے، اور واولی تم سب، ابتغا تلاش کرو، الیہ، الا طرف، ہی اس کی طرف، یہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، اے ایمان والو تم سب ڈرو اللہ سے، اور تم سب تلاش کرو الیہ، اس کی طرف، الوسیلتا، وسیلہ کا، ابھی ہم ٹرم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. تلاش کرو قرب کا ذریعہ یعنی قربت کا قریب ہونے کا ذریعہ. وجاہدو، اور واولف تم سب، جاہدہ جہاد کرو، جد و جہد کرو، فی سبیلہ، فی حرف جر ہے، فی میں، سبیل راستہ، ہی اس کے راستے میں، اس کے کس کے، اللہ کے، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، اس کے راستے میں ضمیر. ہاں 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 ضمیر متصل، ضمیر منفصل ہم نے پڑھا ہے نا، تو یہ متصل ہے، اٹیچ پروناؤن. وہ والا ضمیر وہ اردو والا ضمیر ہے، یہ عربی والا ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اور تم سب جہاد کرو، یعنی کہ جد و جہد کرو، فی میں، سبیل راستے، ہی اس کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں، لعل تاکہ، شاید کہ، تاکہ، تم سب، تاکہ تم سب، تفلحون، یتان کا تا ہے، تا تم، واو نون سب، فلاح پا جاؤ، یعنی کامیاب ہو جاؤ. یا ایھا، اے، الذین، وہ لوگ جو، آمنو، وہ سب جو ایمان لائے ہو، اتقوا، ڈرو اللہ سے، اور واولف تم سب، ابتغاء تلاش کرو، الا طرف، ہی اس کی طرف، الوسیلہ قربت کا ذریعہ، اور جاہدو، واولف تم سب، جاہدہ جہاد کرو، فی میں، سبیل راستے، ہی اس کے راستے میں. الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟
فی حرف جر ہے، اس لیے اس کو پہلے پڑھ لیں گے، اس کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں، لعل تاکہ تم سب تفلحون، تا تم واؤ سے فلاح فلاح پا جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سب ڈرو اللہ سے۔ ساری چیزوں کا جو مین اخذ ہے، نیکی کا جو اخذ ہے وہ کیا ہے؟ تقوی، تقوی، کیونکہ اللہ رب، اب کل ہی ہم نے واقعے میں کیا پڑھا کہ جب ہاں حابیل نے کیا کہا قابیل سے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے، اور پھر اسی وجہ سے کیا ہوا؟ گناہ کرنے سے بچ گئے، ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، اور ان کو کیا مل گیا؟ شہادت کا درجہ ملا، کس وجہ سے؟ اللہ کا خوف اور تقوی تھا۔ پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ دلیل کیا دی تھی کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے؟ جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت سے ڈرتا رہتا ہے۔ تو یعنی جو تقوی ہے نا، جو گناہوں سے بچنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ جو ورڈ ہے نا، اس نے بھی تھوڑا سا بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کیا اور بہت سارے ڈفرینسز آئے ہیں۔ دیکھیں وسیلہ اردو میں جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی مینز، کوئی ذریعہ، لیکن عربی میں وسیلے کا مطلب ہوتا ہے قرب، قربت، قریب ہونا، کسی کے قریب ہونا، قریب، نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ اب جیسے عربی اور اردو میں بہت سارے ورڈ ایسے ہیں جو بہت قریب قریب کے ہیں، قریب قریب کے ہیں، اور بہت سارے ورڈ ایسے ہیں جو بالکل مختلف میننگ رکھتے ہیں۔ اب جیسے ذلیل، یہ جو ورڈ آتا ہے عربی زبان میں آتا ہے، ذلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ جھکا ہوا، ٹھیک ہے؟ لیکن اردو میں کمینہ، ہے نا، جو بہت ہی بدترین ہو اس کو۔ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے وہ جو آیت پڑھی تھی وہ کیا تھی آیت؟ ایک منٹ، ہاں، ذلیل کا عربی میں میننگ ہوتا ہے کمزور، ہے نا، کمزور۔ تو یہاں پر ہم نے جب آیت پڑھی تھی نا، شاید ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہے، بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تم کو کمزور پایا تو تمہاری مدد کی، وہاں پر ذلیل کا کیا میننگ تھا؟ کمزور۔ نعوذ باللہ، اگر خدا نخواستہ ہم اس کا ترجمہ اردو والا کر دے تو ہمارے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، پڑ جائیں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بات تھی نا کہ جب تم بدر میں کمزور پڑے تو تمہارے رب نے تمہاری مدد کی۔ اب ہم وہ ورڈ کا میننگ وہاں پر یہ نہیں لے سکتے جو اردو میں۔ اسی طرح سے غریب، غریب کا اردو میں کیا میننگ ہے؟ پور، یعنی جو نادار ہے، جس کے مفلس ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو ہم غریب کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں غریب کس کو کہا جاتا ہے؟ اسٹرینجر کو، اجنبی کو غریب کہا جاتا ہے۔ پور کے لیے کیا ورڈ ہے؟ پور کے لیے کیا ورڈ ہے؟ غریب کے لیے فقیر ہے، مسکین ہے، غریب ورڈ نہیں ہے نا؟ ہاں، اسی طرح سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جنہوں نے کیا مطلب جو اردو کے اس میں لے لیے گئے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو گیا اس کے میننگ۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ تم تلاش کرو اللہ کی جانب قربت، قربت کو تلاش کرو۔ اب وہ قربت کے کیا کیا ذرائع ہوں گے؟ ایک تو تقوی، اللہ رب العزت کا تقوی اللہ رب العزت کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نا، کہ جتنا بندہ اب کل ہی ہم لوگوں نے دیکھا تھا نا کہ جب بندہ کسی چیز سے ڈرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اللہ سے وہ ڈرنا شروع کرتا ہے تو وہ اس کے قریب ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت ساری احادیث آتی ہیں نا کہ فرائض جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت کو، وہ چیزیں جو بہت زیادہ پسند تھی اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ فرض کر دیا۔ لیکن بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے قریب سے قریب 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 ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے نا، اسی لیے اس میں کثرت سے دعائیں مانگو، کثرت سے اپنی لینگویج میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، تو اس میں کثرت سے دعائیں کیوں مانگنا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر نیک اعمال جو ہوتے ہیں انسان کے، وہ بھی اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ رب العزت کا جو خوف ہوتا ہے وہ اس کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ذریعہ۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام محمود ہے، جو قیامت کے دن ان کو عطا کیا جائے گا، ہے نا، ایک الگ سا مقام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اس کا بھی نام وسیلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اذان کے بعد جو دعا کرے گا نا، جو دعا کی جاتی ہے کہ مقام محمودہ اللہ رب الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ ورفیع، تو اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وہ دعا کی اذان کے بعد تو اس کو کیا ہوگی؟ میری شفاعت حاصل ہوگی،
ٹھیک ہے، تو اس کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر وسیلے کا مطلب ہے ہر وہ کام کرنا جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رک جانا جس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، تاکہ تم اس کی کیا پالو؟ قربت پالو، اس کے قریب ہو جاؤ۔ تو قریب ہونے کے ذرائع وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ہم اپنے پاس سے نہیں بنا سکتے۔ اب میرا دل کر رہا ہے کہ بھائی 4 رکعت نماز، میں تو کیا کروں، 4 فرض کی بجائے 6 فرض پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اور قریب ہونا ہے۔ 2 سجدے اور مزید 4 کر لوں، کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں، دین وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دین بہت آسان ہے، اس کو اپنے اوپر برڈن مت کرو، کیونکہ تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، تمہارا رب اجر دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو عمل میں بھی اعتدال رکھو، یعنی اللہ کو مسلسل عبادت پسند ہے، چاہے تھوڑی سی ہو۔ آج ہم نے فرض پڑھ لیا، ٹھیک ہے، پھر اشراق بھی پڑھ لی، چاش بھی پڑھ لی، نوافل جتنے تھے اس کے تہجد بھی ملا لیا، اور کل تہجد رات کو پڑھ کے سوئے تھے، فجر گئی، ایسے چل جائے گا؟ نہیں، کیونکہ بہت دن بعد پڑھی تھی نا، تو پورا دن میں اتنی پڑھ لی کہ تھک گئے، اور اگلے دن ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اسی لیے دیکھیں، رمضان کے فرض روزے ہیں، اور اس سے پہلے کیا کہا گیا ہے کہ شعبان اور اس کے رجب کے کثرت سے روزے رکھو۔ لیکن اگر تمہیں ایسا لگنے لگے کہ ویک ہو جاؤ گے تم، تو یہاں پر سکپ کر سکتے ہو، ہاں، نصف شعبان سے چھوڑ دو، کیونکہ کچھ لوگ 3 مہینے پورے لگاتار روزے رکھتے ہیں، لیکن رمضان کے فرض روزوں کے لیے طاقت بچا کے رکھو۔ تو جو اللہ رب العزت نے فرائض دیے ہیں، تو نوافل کے لیے ہم فرض نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم جا کر وہ کام پہلے نہیں کر سکتے جو پرائیورٹائز کرنا ہے، ہم نے ترجیحات کے مطابق چلنا ہے، جو اللہ نے فرض کر دیا اس کو پہلے کیا جائے، جو سنت ہے وہ اس کے بعد آئیں گی، پھر نوافل ہے اس کے بعد آئیں گے۔ نوافل کی پکڑ نہیں ہے، یاد رکھیں، آپ کرتے ہیں دیٹ از بونس۔ نفل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بونس۔ تو آپ کر رہے ہیں تو اللہ کا قرب پانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس کا سوال نہیں کریں گے کہ تو نے نفل کیے کیوں نہیں، فرض کا سوال ہوگا۔ بندے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ تو تہجد گزار ہوتے ہیں، فرض گزار نہیں ہوتے، پورا دن نماز نہیں پڑھتے، میں تہجد پڑھتی ہوں برابر، کیونکہ اس میں نا اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے، وہ تو یقیناً ہوتا ہے اللہ رب العزت سے کنیکشن، لیکن اللہ تہجد کا سوال نہیں کریں گے جب تک کہ فرض نہیں ہوگی، ہے نا۔ تو اللہ یہاں پر اللہ رب العزت سے، اور پھر گناہوں سے توبہ کرنا بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، جس قدر زیادہ استغفار کی جائے اتنا ہی، کیونکہ بندے کو کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بے دھیانی میں بھی گناہ کر جاتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے نیکی کی، لیکن وہ گناہ کر جاتا ہے، کسی کی دل آزاری کر جاتا ہے، کبھی کسی کا دل کو چیڑ دیتا ہے، اس کی بات کسی کو بری لگ جاتی ہے، وہ سب بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے وہاں لکھ لیا جاتا ہے نا۔ تو وہ استغفار بھی کیا بنتا ہے؟ اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور استغفار کے اتنے فوائد ہیں، اتنے کہ بندہ دیکھے گا کہ اس کے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اس کے جو بند راستے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کھول دیتے ہیں، بہت سارے۔ مطلب 2 چیزوں کو لازم پکڑ لیں آپ لوگ، تھام لیں، ایک درود شریف کو، کیونکہ درود شریف کا کیا فضیلت ہے؟ 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہر لمحہ ہے نا۔ تو جب 10 رحمتیں ایک ساتھ مل رہی ہیں ایک مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم مجھ پہ کثرت سے درود پیش کرو، مجھے یہ پیش کیا جاتا ہے، میرے سامنے یہ پہنچایا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی کی بھی قربت کا ذریعہ بن رہا ہے نا، یعنی اللہ کی قربت تو ہے، اور یہ واحد سنت ہے جو اللہ رب العزت بھی کرتے ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے نبی پر کیا کرتے ہیں؟ صلوات، درود بھیجتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ان پر خوب سارا درود بھیجو اور ان کے اوپر کثرت سے سلام بھیجو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری قربت کا ذریعہ حاصل کرو، اور کیا کرو؟ جاہدو، اور تم سب جہاد کرو اس کے راستے میں۔ اب ہمیں وہ والے جہاد تو کرنے نہیں ہیں، تو جہاد کا یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ اسٹرگل، اللہ کی راہ میں آنے کے لیے کوششیں لگاتار کرتے رہو۔ اب آپ سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں، یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور تم سب جہاد کرتے رہو اس کی راہ میں، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ بالآخر
فلاح پا جاؤ. اور فلاح کا کیا مطلب ہے؟ کیسے کامیاب ہونا. ہاں تو کیسے ہوگی دونوں جہاں کی کامیابی؟ جنت ملے گی بس انف. جہنم سے بچ کر جو اس کو جنت مل جائے ہے نا. ومن زحزح عن النار وتخرج الجنہ، جو بچا لیا گیا کس سے؟ جہنم کی آگ سے، اور وہ نکال ڈال دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو یہی لوگ کیا ہو گئے؟ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فلاح پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی قربت. اللہ کی قربت کے ذریعے حاصل کرو، اور وہ کس سے ہوں گے؟ تقوی اور جد و جہد سے حاصل ہوں گے. چل سمجھ آ گئی آیت؟ ریپیٹ کر لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.